دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، بلوچستان میں دہشت گردوں کا راج ہے تو وہیں پنجاب اور سندھ میں کچے کے ڈاکو دناتے پھر رہے ہیں۔ مسلط حکمرانوں کی سوچ انٹرنیٹ پر پابندیوں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں بے گناہ شہریوں کی جبری گمشدگی پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمیں جنگ دہشت گردی، غربت اور جہالت کے خلاف لڑنی تھی اور وہ اپنی ہی عوام کے خلاف لڑی جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی نازک صورتحال میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے رہنما عمران خان ایک نئے انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن کسی سیاسی عہدے کے لیے نہیں بلکہ یونیورسٹی کے چانسلر کا ہے۔ اگرچہ ایسی خبریں کافی عرصے سے گردش میں تھیں کہ عمران خان آکسفورڈ چانسلر کے انتخابات میں حصہ لینے والے ہیں، تاہم باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے بطور امیدوار درخواست مقررہ مدت کی آخری دن 18 اگست کو جمع کروائی گئی، جس کا اعلان عمران خان کے مشیر زلفی بخاری نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ عمران خان کی ہدایات کے مطابق آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ ناظرین، عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے کالج سے گریجویٹ ہیں اور جو پولیٹیشین گریجویٹ ہوتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تو وہ ان انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ اور ناظرین، عمران خان کا جن کے ساتھ ان انتخابات میں مقابلہ ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ جیسے عمران خان پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر ہیں، اسی طرح وہ بھی 3 کینڈیڈیٹس UK کے سابقہ پرائم منسٹر ہیں۔ تو ناظرین، ان میں مس تھریسیا یہ UK کی سابقہ پرائم منسٹر رہی ہیں اور دوسرے نمبر پر مسٹر ٹونی یہ بھی UK کے سابقہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور مسٹر جانسن جن کے ساتھ عمران خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے انتخابات میں مقابلہ ہے۔ اور ناظرین، ہماری اطلاعات کے مطابق 2 سے 3 لاکھ لوگوں نے اس انتخابات میں ووٹ ڈالنے ہیں اور یہ ووٹ کوئی اسٹوڈنٹس کے نہیں ہوں گے بلکہ یہ ووٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ممبرز کے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ چانسلر کی سیٹ 21 سال بعد خالی ہوئی ہے، تو وہیں یہ آن لائن سسٹم پہلی دفعہ متعارف کرایا گیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ایک کینڈیڈیٹ جیل میں بیٹھ کر پہلی دفعہ ان انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا عمران خان یہ الیکشن جیت سکتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔